अस्सलाम वालेकुम उस दिन मक्का के लोग अपने कामों में मगन थे। एक घुड़सवार रेत के जर्रों को चिंगारियों में बदलते हुए उस स्पीड से मक्का की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था और सांसें बेतरतीब, जैसे वो मौत का पैगाम लेकर आ रहा हो। जैसे ही वो मक्का के दरवाजे से दाखिल हुआ, उसके घोड़े की चाल देखकर मक्का वाले चौंक किसी गए। और को मतलब न जाने ये देखने को मिले कैसा उसको भी पैगाम नॉलेज लेकर हो। आया। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाओ, मोहम्मद एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। अरे खराबी, हम उस अजीम लश्कर का मुकाबला कैसे करें? हमारे पास तो ना अब पहले वाली ताकत है, ना हौसला। आज तो वो अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला लेगा। ये वो दिन था जब रहमतुल लिल आलमीन की मक्का की तरफ वापसी की खबर सुन के पूरे मक्का में कोहराम मच गया। लोगों के चेहरे खौफ से जर्द हो गए और दिल उन पर किए गए हर जुल्म पर पछता रहे थे। वो मक्का जिसने बेइंतहा जुल्म करके उन्हें निकाल दिया था, आज उनके सामने झुकने को तैयार था, क्योंकि वो दिन आ पहुंचा था जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेइंतहा तकलीफें उठाई थी। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन-नास यदखुलून फी दीनिल्लाह। जी हाँ, ये बात है एक अजीम फतह की खुशखबरी की जो अल्लाह ने अपने हबीब को दी। हम बात कर रहे हैं सूरह अल नस्र की। क्या है इस सूरत का शान नज़ूल और क्या है वो खुशखबरी जो अल्लाह ने अपने नबी को दी, और सबसे अहम बात कि उस दौर में नाजिल की गई सूरत का आज हमारे लिए क्या पैगाम छुपा है, जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी शुरू हुई उस ख्वाब से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल में देखा था। क्या तुमने सुना? रसूल अल्लाह ने ख्वाब देखा है कि हम मक्का जाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, यानी अब वो दिन करीब आ गया जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। फिर अल्लाह के नबी 1400 सहाबा के साथ उम्रा की नियत से मक्का की तरफ रवाना हो गए, लेकिन मक्का वालों ने उन्हें मक्का में दाखिल होने नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो को कुरैश के सरदारों से बात करने के लिए भेजा कि हम जंग के लिए नहीं, उम्रा के लिए आए हैं और उम्रा करके वापस चले जाएंगे। है उस्मान, अगर तुम इबादत करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम मोहम्मद को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। अबू सुफियान का कहना सही है, हमें उन्हें मक्का में दाखिल नहीं होने देना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ मक्का के करीब हुदैबिया के मकाम पर क़याम किया और वहां उनका कुरैश के साथ एक मुआहदा हुआ जिसे तारीख में सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है, जिसका सबसे अहम पॉइंट ये था कि 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों के दरमियान कोई जंग नहीं होगी और ना ही उनके हलीफ कबीले एक दूसरे पे हमला करेंगे। बज़ाहिर ये मुआहदा मुसलमानों को शिकस्त की तरह लग रहा था, लेकिन अल्लाह के नबी इसमें छुपी हिकमत को जानते थे और वक्त ने इस बात को साबित किया। बाद में इस मुआहदे को फतह मुबीन का नाम दिया गया। रसूलुल्लाह ने इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए दावत तबलीग के लिए पहली बार अरब से बाहर अपने सफीर भेजे, जिससे मुसलमान दिन ब दिन मजबूत होने लगे। 2 साल बाद कुरैश के हलीफ कबीला बनु बकर ने कुरैश की मदद से रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुसलमानों के हलीफ कबीला बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। हमला करो, एक भी बच के ना जाए। बच्चों, तोड़ो। अर्जाओ। फिर बनु खुज़ा के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद के लिए गए। ऐ अल्लाह के नबी, हम पर जुल्म हो गया है। बानु बकर ने हम पर हमला कर दिया, हमारी मदद करें। और इस तरह सुलह हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। फिर अल्लाह के नबी ने खुफिया तौर पर कुफ्फार के खिलाफ लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया और इस लश्कर के बारे में किसी को भी ना बताया कि ये लश्कर किसके लिए तैयार किया जा रहा है, सिवाय कुछ सहाबा के। फिर 10 रमजान अल मुबारक 8 हिजरी को 10,000 का अजीम लश्कर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए। यार अब्दुल्ला, तुम क्या समझते हो, अहले मक्का इस अजीम लश्कर का मुकाबला कर पाएंगे?
بالکل بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو عظیم فتح کی خوشخبری سنا دی ہے۔ تم سورہ النصر کی بات کر رہے ہو نا؟ جی، تم نے صحیح کہا۔ اور مکہ کے قریب پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کھانا بنانے کے لیے الگ الگ آگ جلانے کے لیے بولا، تاکہ کفار کے دل میں مزید خوف بیٹھ جائے۔ شوربا خوشبودار لگ رہا ہے بھائی۔ آج تو برکت بھی ہے، منزل نزدیک آ رہی ہے۔ انشاءاللہ کل کا سورج اور بھی روشن ہوگا۔ ہاں، دل مطمئن ہے۔ دیکھو کیسا سکون ہے لشکر میں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب کفار نے یہ منظر دیکھا تو ان کے اوثان خطا رہ گئے، اور قریش کے سردار ابو سفیان رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اے محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کعبہ پر پڑی تو ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا مکہ میں آیا، جسے دیکھ کر مکہ والے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پورا مکہ خوف میں ڈوب گیا۔ وہی مکہ جہاں پر رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے۔ جی ہاں، وہی مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور انہیں اتنا ستایا گیا کہ انہیں مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ آج وہی مکہ جھکنے کو تیار تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مکہ کے مختلف دروازوں سے داخل کیا۔ پھر ایسا فاتح دنیا نے دیکھا جس نے تاریخ کو حیران کر کے رکھ دیا، اور پوری دنیا کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی، نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ کسی کا خون بہایا، بلکہ کھلی معافی کا اعلان کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، آج سے تم سب آزاد ہو۔ کعبہ کے اندر اور باہر رکھے گئے سارے بتوں کو گراتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس دن وہ مکہ جو ظلم و شرک کا مرکز تھا، اللہ کے نور سے جگمگا اٹھا۔ اس کے بعد 9 ہجری میں عرب کے پورے قبیلے خاندان گروہوں کی شکل میں اسلام میں داخل ہونے لگے، وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے، کیونکہ عرب کے زیادہ تر قبائل اس بات کے انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ قریش پہ غالب آ جائیں گے۔ اس لیے اس سال کو سال وفود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سال پورے کے پورے وفد اسلام میں داخل ہوئے، وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کی خوشخبری سورہ النصر میں دی گئی تھی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ تھا سورہ النصر کا پس منظر۔ اب ہم جانتے ہیں اس سورت کا شان نزول اور ترجمہ۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کا مشن مکمل ہو چکا تھا، اور اسے قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فتح مکہ یعنی کہ 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کے مطابق خطبہ حجت الوداع کے قریب نازل ہوئی۔ اسکالر کہتے ہیں یہ سورہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، کیونکہ جب مشن مکمل ہو جائے تو پیغمبر کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی جب وہ وقت آ جائے کہ اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں پر مکمل کامیابی دے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا جو بغیر خون بہائے فتح کیا گیا۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا اور وہاں سے نکالا گیا، اور اب اللہ نے اسی شہر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ تو یہ آیت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ یعنی پہلے لوگ چھپ چھپ کر ایمان لاتے تھے، لیکن اب قبائل، قومیں اور پورے خاندان اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جزیرہ عرب کا ہر حصہ اسلام کے نور سے منور ہو گیا تھا۔ یہ آیت دراصل بتاتی ہے کہ اب دعوت کا مقصد پورا ہو چکا، اللہ کے دین کی فتح مکمل ہوئی۔ یعنی اب چلتے ہیں اس سورت کی آیت نمبر 3 کی طرف۔ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اللہ نے اس آیت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس کی حمد بیان کرو، اس کی تعریف کرو اور اس کا شکر کرو کہ اس نے اس عظیم فتح میں آپ کی مدد کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ساری چیزیں پاسبل نہیں تھی۔ تسبیح کرو یعنی اس کو ہر قسم کی کمی سے پاک بیان کرو، اور استغفار کرو یعنی مغفرت مانگو۔ گویا جب اب کامیابی مل گئی ہے تو اس بات پہ غرور نہ کرو بلکہ عاجزی اختیار کرو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا عمل شکر اور توبہ ہے۔ جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کر رہے ہیں جن سے زیادہ بڑھ کے کسی نے بھی دین کے لیے وہ کام، اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کامیابی ملے تو اس کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ کی پاکی بیان کرنا، شکر ادا کرنا اور توبہ کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ان کا وقت قریب ہے۔ کثرت سے اس تسبیح کو پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سورہ النصر آج کے دور میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی صرف اور صرف اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ دیتی ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو وہ اپنے آپ پہ غرور نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر اور اس کی پاکی بیان کرے کہ یہ صرف اور صرف اللہ نے اسے کامیاب کیا ہے، اس کا اس میں کوئی رول نہیں۔ تیسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دعوت دین کا مقصد صرف لوگوں کو دین میں لانا ہے، نہ کہ حکومت حاصل کرنا یا ان پہ طاقت حاصل کرنا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تو مکمل ہو چکا، لیکن ہمارا مشن ابھی شروع ہوا ہے۔ تو آگے اس مشن کو ہم نے ہی پھیلانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق دے، اور اسی مقصد کے لیے اس گریٹ مشن کو شروع کیا ہے، تو جلد از جلد اس گریٹ مشن کا حصہ بنے اور اسے آگے پھیلانے میں میری مدد کرے۔ جزاک اللہ۔